نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ معمولی فریضہ نہیں ہے. اس کام کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کو اور تمام رسولوں کو بھیجا. جو بھی نبی اور رسول آیا اس نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ سمجھ لو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. سمجھ لو کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. تمام رسولوں نے یہی آواز لگائی، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قبیلے کو، دوسرے قبیلے والوں کو اور ساری دنیا کو اس بات کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ بیکار چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. میرے دوستو، زندگی بھر اسی کی دعوت دیتے رہے. ایک اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر پوری امت کو ایک کیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم کارنامہ کہ قبائلی، لسانی، قومی ہر قسم کی تفریق کو ختم کر کے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے اوپر
اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جیسے دوسرے انبیاء کرام تشریف لے گئے۔ دوسرے انبیاء کے بعد تو دوسرے انبیاء آتے رہے، نبی آتے رہے۔ بنی اسرائیل میں قیادت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی کہ انبیاء کرام قیادت فرماتے تھے، سیاست فرماتے تھے، انتظام فرماتے تھے، اور ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی، اب کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید لے کر آئے وہ دعوت توحید باقی ہے، جو مشن لے کر آئے وہ مشن باقی ہے۔ اس دعوت کو لے کر کون اٹھے گا؟ اس مشن کو لے کر کون اٹھے گا؟ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی ہدایات دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کو بھی گواہ بنایا، لوگوں کو بھی گواہ بنایا، اور فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو میرے سامنے حاضر ہے، تم میں سے جو میرے سامنے حاضر ہیں ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منتقل کر دیا۔ جو جنگ و پیکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سلسلہ تھا، وہی سلسلہ امت کے سامنے بھی ہے۔ دعوت کے کام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دینے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے والے بھی آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست قسم کی پیشین گوئی کی ہے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر غالب رہے گی، حق کے راستے پر چلتی رہے گی۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو اس جماعت کی مخالفت کون لوگ کر رہے ہیں، اس جماعت کی نصرت کو کون چھوڑ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے ضرور پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے رہیں گے، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، لیکن یہ جماعت اپنا کام کرتی رہے گی حتیٰ یاتی امر اللہ، اس وقت تک جب تک کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی حکم نازل نہ فرما دے، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبعث لہذا الدین من یجدد لها امر دینها۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، صحابہ کرام ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اور پھر جماعت جماعت بن کر مسلمان ہوئے۔ آپ کا عرصہ ہی کیا تھا، صرف 23 سال کا عرصہ، 10 سال اس میں سے ظلم سہتے میں گزر گئے، اور 13 سال ظلم سہتے سہتے گزر گئے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی۔ نتیجہ یہ کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرتے رہے، فتوحات جاری رہیں، اور اللہ کے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پورے عالم میں گونجتی رہی۔ وقفہ آ جاتا ہے بیچ میں، امت کے اوپر کمزوری آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ دین شاید مٹ جائے، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے دیوانے بندوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر علماء آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، مجاہدین آئے، دعوت دینے والے داعی آئے، تبلیغ کرنے والے آئے، اور اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے اس دین کو برقرار رکھا اور رکھے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان یا بر صغیر، یہاں پر ہندوؤں کی کثرت تھی، جہالت تھی، اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے۔ کچھ علماء اور علماء کے جاننے والے تو تھے، لیکن بیشتر جگہوں میں جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو تجدید کرنے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ نے ایک شخص کے دل میں زبردست قسم کا مشعل جلا دیا، اور وہ ہیں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شخص کے دل میں اللہ نے ایسی آگ لگائی، ایسی آگ لگائی کہ اس شخص نے میوات جیسے علاقے میں کام شروع کیا، جہاں کے لوگوں نے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا تھا۔ جہالت اور گمراہی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایسی جگہ پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، اور ان کے سامنے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں رکھی کہ پہلے سے ڈر جائیں، ان کے سامنے بہت ہی چھوٹی باتیں رکھی، بہت چھوٹی باتیں رکھی، اور فرمایا کہ دیکھو یہ دین کی چھوٹی چھوٹی ضروری باتیں ہیں، اگر ان پر عمل کرو گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس حکیم اور دانا شخص نے، اس عقل مند شخص نے، اس امت کے حکیم شخص نے جو قدم اٹھایا، جو اقدام کیا، وہ اللہ جل شانہ نے ایسا قبول کیا کہ میوات کے چھوٹے سے علاقے سے شروع ہونے والی یہ تحریک آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ دعوت نہ پہنچی ہو۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گناہ آلود زندگی سے توبہ کی، کتنے سارے کافر ہیں
جنہوں نے کفر سے اسلام کی طرف وہ آ گئے، کتنے سارے دین کے دشمن ہیں، اللہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی کتابوں کو جلانے والے، مسلمانوں کو ان کی مسجدوں میں توپوں اور تفنگوں سے اڑانے والے۔ اللہ جل شانہ نے اس دعوت کی برکت سے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کی محبت جگا دی، اللہ کو ایک ماننے والے بنا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ لوگوں یہ یقین رکھو اللہ نے جو مقدر کر دیا صرف وہی ہونے والا ہے۔ اگر ساری دنیا تمہاری مدد کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو تمہاری مدد نہیں ہو سکتی، اور اگر ساری دنیا تمہاری مخالفت پر اتر آئے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، وہی بات آج حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے تمام متبعین نے یہی بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائی کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، مخلوق سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ان کو نہایت نرمی سے، پیار سے مسجد میں آنے کا حکم دیا کہ نماز کی پابندی کرو۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، ان 5 نمازوں کی جو پابندی کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ جو ان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کی حفاظت بھی نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کس قدر پیار سے دعوت دی کہ علم سیکھو لوگوں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، فضائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مسائل کا علم حاصل کرو تاکہ دین پر صحیح چل سکو، فضائل کا علم حاصل کر سکو تاکہ دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ کس قدر پیار سے، محبت سے ایک عام سے عام آدمی کو، ایک انتہائی ناخواندہ آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سکھا دی۔ اور کیا سکھایا میرے دوستو اس جماعت نے؟ اس جماعت نے یہی سکھایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح شام، رات کو سوتے وقت 3 تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ یہی ذکر ان حضرات نے سکھائی، اس جماعت نے سکھائی۔ زبان ہماری اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونے لگی۔ اس جماعت کی دعوت یہی تو ہے۔ اس جماعت کی دعوت میرے دوستو لوگوں کو قریب کرنا ہے، محبت بانٹنا ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، اور اللہ کے نبی کا امتی حقیر نہیں ہو سکتا، معمولی نہیں ہو سکتا، انتہائی قیمتی ہے۔ لوگوں کو دعوت دی کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اس بات کو عام کرو۔ کس قدر دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں،
آج ایک ملک کی سطح کے اوپر، اور ملک ہی نہیں، ملک کے وزارت مذہبی امور کے تحت باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ہر مسجد میں اس جماعت کے بارے میں پروپیگنڈا کرو کہ یہ مشرک جماعت ہے، یہ قبر پرست جماعت ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، اور یہ ایسی جماعت ہے، ایسی جماعت ہے۔ وہ لوگ جو سوائے زمین کے نیچے کے اور آسمان کے اوپر کے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، دنیا کی سیاستوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ جو لوگ کافر کو بھی سینوں سے لگاتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے ہیں۔ میرے دوستو، لا تہینوا ولا تحزنوا، لا تہینوا ولا تحزنوا، تم لوگ کمزور نہ پڑو، تم لوگ غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو، صبر سے کام لینے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر کے رہے گا۔ ایک حکومت نہیں، دنیا کی ساری حکومتیں جمع ہو جائیں، ساری حکومتیں جمع ہو جائیں، تب بھی اس دعوت کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اس دعوت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ دعوت رسولوں کی دعوت ہے، خاتم النبیین کی دعوت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو مٹانے والا کوئی نہیں۔ آسمان پہ تھوکنے والا اپنی تھوک کو خود چاٹتا ہے۔ سورج کو چراغ دکھانا بے وقوفی ہے۔ میرے دوستو، طاقت کے بل بوتے پر، ذرائع ابلاغ کے بل بوتے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس دعوت کے کام کو جو موقع دیا ہے، اس دعوت کے کام کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے، سوچئے سمندر کی گہرائی میں یہ دعوت، پہاڑوں کی اونچائی میں یہ دعوت، جنگلوں کے اندر یہ دعوت، افریقہ کے آدم خوروں میں یہ دعوت، جنگل کے جانوروں میں یہ دعوت، کہاں یہ دعوت نہیں ہے؟ کون سے جزیرے میں یہ دعوت نہیں ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ پہنچے، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری یہ دعوت ہر گھر کے اندر پہنچے گا، ہر گھر میں پہنچے گی، چاہے وہ گھر بالوں کا بنا ہوا ہو خیمہ ہو، چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا گھر ہو، ہر گھر میں یہ دعوت ضرور پہنچے گی۔ چاہے طاقتور کی طاقت کے ذریعے سے ہو، کوئی طاقتور بنے، کوئی ذلیل ذلیل ہو، یہ دعوت کا کام ضرور ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو، اس وقت دین کی طرف لانے کے لیے اور عام لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور مؤثر کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ اللہ کرے کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف بات شروع کی ہے، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوگی کہ جو لوگ اس کام کی طرف متوجہ نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ میری آپ تمام حضرات سے بھی درخواست ہے، دین کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنے ملکوں میں فحاشوں کو، ننگوں کو
برہنہ لوگوں کو، بدکاروں کو، زناکاروں کو لا کر تماشا کر رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، اپنے ملک سے حجاب کو دور کر رہے ہیں، پردے کے خلاف قانون پاس کر رہے ہیں، زنا کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میرے دوستو، عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع۔ جس قدر فحاشی اور بدکاری کا انتظام سرکاری اعتبار سے ہو، اسی قدر عوام اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے اور اس جماعت کے ساتھ چلنے والے بنے، تھوڑے دنوں کے لیے صحیح اس جماعت کے ساتھ نکل کر یہ جماعت دعوت کس چیز کی دے رہی ہے سمجھنے کی کوشش کریں، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو عذاب مسلط ہو رہا ہے یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کو سمجھ کر اس کے ساتھ لگے رہنے اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔